حضرت والا فرماتے تھے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا 3 قسم کے مومن ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ نیکیاں کیے جا رہا ہے اور خطائیں بھی ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، نبی تو نہیں ہے تو لیکن نیکیوں کے اندر لگا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بس وہ سارے نیکی کے کام کر رہا ہے، رونے اور مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. اس کے لیے پلڑا لگے گا، جس طرف کا وزن بھاری ہوگا اس طرف جائے گا. دوسرا وہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو یہ رو مانگ کے اپنے گناہ معاف کرا رہا ہے، یہی گناہ معاف کرا رہا ہے. تیسرا وہ ہے جس نے اللہ کی محبت حاصل کی ہے، اس سے بھی غلطیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اندر اللہ کی محبت ہے، ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کر رہا ہے، کلہم فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. غلطی اس سے بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ غلطی کو نیکی میں بدل رہا ہے اور درجے بلند کر رہا ہے. کس کے؟ جس نے اللہ کی محبت حاصل کی. اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بچ نہیں سکتے جب تک اللہ کی محبت حاصل نہ کر لیں. محبت ہے تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کر رہا ہے. یہ شخص ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، اونٹنی کے اوپر سارا سامان لادا ہوا تھا، کھانے پینے کا سارا سامان لادا ہوا تھا. حضرت والا فرماتے تھے کلہم فیض حاصل کیا ہوا تھا، ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کر رہی تھی. اس کو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی، اس نے کہا تھوڑا سا میں سو لیتا ہوں. اونگ آئی، یہ سو گیا. جب جاگا تو اونٹنی غائب تھی، ہر طرف تلاش کرنے لگا، اونٹنی نہیں ملی. تھک ہار کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یا اللہ تو لبھا میں لبھا سکتی، یا اللہ اگر تو مجھے تلاش کر کے دے تو دے سکتا ہے، میں تو تھک گیا ہوں. اللہ نے اونٹنی سامنے کر دی. جب اونٹنی سامنے کر دی اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ تو کتنا عالیشان رب ہے، ادھر میں نے مانگا اور ادھر تو نے دے دیا. تو غلطی ہو رہی ہے، بھول کے غلطی کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسکرا اٹھے، اس غلطی کو نیکی میں بدل دیا کیونکہ کلہم فیض حاصل کیا ہوا ہے. بھائی اللہ کی محبت حاصل کرنے غلطی سے بچ نہیں سکتے. غلطی یہ نہیں ہے کہ ایک تو غلطی ہو رہی ہے سریحن جو غلطی ہے، غلطی تو یہ بھی ہے کہ ہماری نمازیں اس طرح کی نمازیں نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے، ہمارے رویے اس طرح کے رویے نہیں جیسے رویے ہونے چاہیے. یہ تمام کی تمام غلطیاں لکھی جا رہی ہیں. حضرت والا فرماتے تھے جن کو ہم صغیرہ گناہ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ان گناہوں کا اتنا بڑا ڈھیر بن جاتا ہے کہ کبیرہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو رو مانگ کے یہ غلطیاں معاف کرا لیں، اللہ کی محبت کا فیض حاصل کر لیں تاکہ یہ غلطیاں معاف ہوتی چلی جائیں. تو یہ نعمتیں اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں. جب اللہ کی محبت ختم آئے گی تو مقام اطمینان حاصل ہوگا. مقام اطمینان اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ ہدایت کے اوپر چلتا رہے اور اس کو محسوس ہونے لگے کہ اس کا راستہ درست ہے، اس کے اوپر اطمینان نازل ہونے لگے. جب تک مقام اطمینان نہیں ہوتا اندر فرسٹریشن یا ناتکمیلیت رہتی ہے. ناتکمیلیت ہی گناہ کا باعث بنتی ہے، فرسٹریشن ہی گناہ کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی ناتکمیلیت دور کر دے اور سب کی کر دے. یہ اللہ کی محبت حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. روح کا محبوب ہے ہی اللہ، اس کے قرب اور وصال کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے، اونچی نعمتیں مانگے، اسی دنیا میں حاصل ہوگی. یہی جگہ ہے جہاں حاصل کر کے جانا پڑے گا اور دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. حضرت والا فرماتے تھے روحانی نعمتیں دوڑ کے مل جاتی ہیں، صرف چل کے آنا پڑتا ہے. وہ کہتے تھے چل کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو پلٹا دیا ہے، اس نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ میں نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، بس کرنی ہی کرنی ہے. تو جس نے یہ ارادہ کر لیا اور پھر یہ اس طرف لگ گیا تو دیر ہی نہیں لگتی، یہ نعمتیں منتظر ہیں. ایک قدم ادھر سے آپ اٹھائیں ادھر سے دوڑ کے آئیں گی آپ کی طرف. تو ارادہ کر لیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے.
ان کے بغیر قبر روشن نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو محبوب ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات کے اندر آپ محمود ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی شدید ترین محبت ہو۔ حضرت والا کہتے تھے شدید محبت وہ ہے جس سے ہڈی ماس بال بال اللہ کی محبت میں تر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت بلال کا ہڈی ماس بال بال اللہ کی محبت میں تر ہے، وہ اذیتیں دے رہے ہیں، اندر سے نکل رہا ہے آہد آہد آہد، کہہ رہے جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرا رب واحد لا شریک ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے نا ہڈی ماس بال بال کے اندر۔ تکلیف تو آ رہی ہے، لیکن تکلیف جو ہے اس کو مایوس نہیں کر رہی، اس کو کفر کے اندر نہیں ڈال رہی، اس کو اللہ کی طرف رجوع کرا رہی، کہتے جو کچھ کر رہا ہے کر لو، میرا رب واحد لا شریک ہے۔ تو اللہ کی محبت میں تر ہو جائے ہڈی ماس بال بال، پھر کامیابی ہے، دیر ہی نہیں لگتی، وہی اللہ ہے، آج بھی وہی اللہ ہے۔ ہمارے مانگنے اور رونے کے اندر فرق ہے، جب ہم مانگیں گے روئیں گے یہ نعمتیں منٹ کے اندر حاصل ہو جائیں گی۔ یہ تمام کی تمام غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں کہ یہ وہی لوگ حاصل کر کے، وہ اونچے لوگ تھے پرانے زمانے کے، وہ متقی اور پرہیزگار تھے، وہ حاصل کر گئے، بھلا ہم بھی کیوں حاصل کر سکتے ہیں؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دے اللہ تعالیٰ رہا ہے، آپ اپنی تگ و دو سے حاصل کر ہی نہیں سکتے، آپ کے اندر کوئی لیاقت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، آپ کے اندر صرف ایک کوالٹی ہے جس سے آپ نعمت حاصل کرتے ہیں، گڑ گڑا لے، رو لے، مانگ لیں۔ یہ بھکاری بن کے نعمتیں ملتی ہیں اللہ کے آگے، بھکاری بن کے مانگے روئے گریا بازاری کریں، اس کے لیے تو کسی کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بچپن سے ہر انسان کو کوالٹی ملی ہے رونے اور مانگنے والی۔ تو اللہ کے آگے رو لے اور مانگ لے، اس کی رحمت انکنڈیشنل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، اس نے یہ نہیں کہا میری طرف ولی اللہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ گناہ گار اگر چل کے آئے گا تو پھر میں نہیں آؤں گا، یہ انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، آپ چل کے آئیں یعنی پلٹا دیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حاضر و موجود ہے، جو میری حالت ہے میں اس سے بیزار ہو گیا ہوں، یا اللہ تو میرا مطلوب اور مقصود ہے، تو مجھے مل جا۔ تو روئے مانگے گریا بازاری کرے، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اندر یہ ماتھا ٹیکیں، لمبے لمبے سجدے کرے، یہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، اس کو لمبا لے جائیں اور یہ ماتھا ٹیکیں کافی دیر تک اللہ کے قدموں کے اندر اور اس کی محبت کا سوال کریں۔ یہ جو سجدے کی جگہ ہے یہ قرب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سجدے کے اندر آؤ، میرے قرب کے اندر آ جاؤ، قرب کی کوئی انتہا نہیں۔ قرب یہ بھی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ قرب کی انتہا یہ بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ گلے ملا ہوں، اور قرب کی انتہا جو ہے بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو سجود ہے، یہ جو نماز ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال ہے، اللہ تعالیٰ وہ نماز عطا فرما دے۔ حاصل اس وقت ہوگی جب ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرے گا، تو اللہ یہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے جب تک اس کو سب سے اونچی نعمت نہیں سمجھو گے یہ ملنے والی نہیں ہے۔ بھلا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے اونچی نعمت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب اور وصال کا ذریعہ ہے۔ تو میں تقریر کر بیٹھا، تقریر تو برخوردار انجینئر صاحب، مولانا انجینئر صاحب نے کی تھی۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری ہے۔ عرض یہ ہے کہ گناہوں کے باوجود مراقبے میں بیٹھتے ہیں، مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یقین کرے قحط الرجال کا دور ہے، نہ میں کوئی پیر ہوں نہ مرشد ہوں، قحط الرجال کا دور ہے، ایک اسائنمنٹ ذمہ لگائی گئی ہے، وہ آپ کو ڈلیور کرتے ہیں۔ بیٹھتے جب مراقبے میں رومال اوڑھ کے تو گناہ جو ہیں وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، خطائیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے اندر فیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اندر سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہاں میں گناہوں کی نحوست کے اندر لپٹا ہوا شخص، اور کہاں وہ عالیشان ذات کہ اس کی طرف سر جھکایا نہیں اور اس کی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایسا ہی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے، اس کو محبوب بنائیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مراقبہ کریں، پھر کامیابی ہے۔ اجازت۔